تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں کئی بار ایسی شخصیات کے بارے میں پتہ چلتا ہے جنہوں نے اپنے دور زندگی میں ناقابل یقین کام کیے ہیں، اور سر گنگا رام ان میں سے ایک کہے جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں بے شمار اسکول، کالجز، ہاسپٹل، بازار اور سرکاری عمارتیں بنانے والے سر گنگا رام کون تھے، جنہوں نے لاہور کو بے مثال بنانے اور لوگوں کی فلاح کے لیے بادشاہوں سے بڑھ کر کام کیے ہیں؟ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں BBC اردو کی آڈیو سٹوری، جس کے مصنف ہیں عقیل عباس جعفری۔ ہجوم نے رخ بدلا اور سر گنگا رام کے بت پر پل پڑا، لاٹھیاں برسائی گئیں، اینٹیں اور پتھر پھینکے گئے۔ ایک نے منہ پر تارکول ملا، دوسرے نے بہت سے پرانے جوتے جمع کیے اور ان کا ہار بنا کر بت کے گلے میں ڈالنے کے لیے آگے بڑھا، مگر پولیس آ گئی اور گولیاں چلنی شروع ہو گئی۔ جوتوں کا ہار پہنانے والا شخص زخمی ہو گیا، چنانچہ مرہم پٹی کے لیے اسے سر گنگا رام اسپتال میں بھیج دیا گیا۔ اردو کا کون سا ایسا قاری ہوگا جس نے سعادت حسن منٹو کی اس مختصر، سادہ اور پرکار کہانی کو نہ پڑھا ہو اور جس کے سینے پر اس کہانی کا نقش سپنا ہوا ہو؟ منٹو واقعی قلم سے خنجر کا کام لیتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے بچپن میں یہ کہانی پہلی بار پڑھی تو مجھے بھی تجسس ہوا کہ سر گنگا رام آخر کون تھے۔ کسی نے بتایا کہ انہوں نے لاہور کا سب سے بڑا ہاسپٹل بنایا تھا۔ خیر، یہ تعارف تو کہانی میں بھی موجود تھا۔ تجسس پھر بھی برقرار رہا۔ لاہور کے بارے میں لکھی جانے والی کتابیں پڑھنی شروع کی، جن میں سے بیشتر تقسیم کے بعد لکھی گئی تھی۔ حیرت انگیز طور پر ان میں سر گنگا رام کا ذکر موجود نہیں تھا، حتیٰ کہ لاہور کے موضوع پر سب سے بڑی دستاویز اردو جرید نقوش کا لاہور نمبر بھی سر گنگا رام کے ذکر سے خالی نظر آیا۔ یہ 1980 کی بات ہوگی۔ میں ایک دن انارکلی لاہور کی پرانی کتابوں کے بازار میں گھوم رہا تھا۔ اچانک انگریزی میں لکھی جانے والی BBL بیدی کی کتاب ہارویسٹ فرام ڈیزرٹ، دی لائف اینڈ ورک آف سر گنگا رام نظر آئی۔ 1940 میں شائع ہونے والی اس کتاب کی مدد سے سر گنگا رام کے تعارف کا مرحلہ سر ہوا۔ اب اس کتاب کا اردو ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ اس کتاب سے معلوم ہوا کہ لاہور کے مال روڈ کے بیشتر عمارات، لاہور ہائی کورٹ، GEO، عجائب گھر، نیشنل کالج آف آرٹ، کیتھیڈرل اسکول، HSN کالج، دیال سنگھ مینشن اور گنگا رام ٹرسٹ بلڈنگ انہی سر گنگا رام کی بنوائی ہوئی ہیں۔ ان کے علاوہ گورنمنٹ کالج لاہور کی کیمسٹری لیبارٹری، میو ہاسپٹل کا البرٹ وکٹر وارڈ، لیڈی میکلگن ہائی اسکول، لیڈی مینارڈ اسکول آف انڈسٹریل ٹریننگ، راوی روڈ کا ودیا آشرم اور چندی گڑھ عمارتیں بھی انہی کی بنائی ہوئی ہیں۔ انہوں نے ہی 1980 کی دہائی میں ماڈل ٹاؤن لاہور کی پلاننگ کی اور انہوں نے ہی مال روڈ کو درختوں سے ٹھنڈک عطا کی، جس کی وجہ سے آج بھی پرانے لاہوری مال روڈ کو ٹھنڈی سڑک کہتے ہیں۔ سر گنگا رام کے آباء و اجداد کا تعلق اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر سے تھا، لیکن 18ویں صدی کی چوتھی دہائی میں وہ ستلج پار کر کے صوبہ پنجاب میں آباد ہو گئے تھے، جہاں سکھوں کی حکومت تھی۔ لیکن بہت جلد انگریزوں کے بڑھتے ہوئے قدم اس صوبے تک بھی آ پہنچے اور یہ صوبہ بھی انگریزوں کے تسلط میں آ گیا۔ اس خاندان کے ایک فرد دولت رام نے نئے ماحول میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا اور اپنی پروقار شخصیت اور تعلیم کی بدولت پولیس کے محکمے میں جونیئر انسپکٹر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ دولت رام نے شادی کی اور منگٹا نوالا میں آباد ہوئے۔ یہ ایک اہم مقام تھا اور یہاں تعیناتی کامیابی کا زینہ سمجھی جاتی تھی۔ اسی دوران دولت رام کی ملاقات ایک سادھو سے ہوئی۔ دولت رام کو اس کی شخصیت میں بڑی کشش نظر آئی اور سادھو نے انہیں دعا دی کہ واحد گرو تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا اور وہ اپنے دور میں وہی کچھ کر کے دکھائے گا جو وکرمادتیہ نے اپنے دور میں کیا تھا۔ 1851 کا سن تھا اور تاریخ تھی 13 اپریل، جب اس گھر کے ایک بچے نے جنم لیا۔ اس دن سکھوں میں بیساکھی کا تہوار منایا جا رہا تھا۔ دولت رام نے اپنے بیٹے کا نام گنگا رام رکھا۔ کچھ عرصے بعد ایک پولیس مقابلے میں دولت رام نے کچھ ڈاکوؤں کو گرفتار کیا۔ ڈاکوؤں کے ساتھیوں نے دولت رام کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے گرفتار شدگان کو رہا نہ کیا تو وہ ان کی بیوی اور بچوں کو قتل کر دیں گے۔ دولت رام نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں منگٹا نوالا چھوڑ دینا چاہیے، چنانچہ راتوں رات اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ امرتسر پہنچ گئے۔ امرتسر میں دولت رام کو دوبارہ ملازمت مل گئی۔ گنگا رام کو اسکول میں داخل کرا دیا گیا، جہاں انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ دولت رام نے فیصلہ کیا کہ گنگا رام کو اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور بھیج دیا جائے گا، جہاں نیا قائم ہونے والا گورنمنٹ کالج تعلیم کے شعبے میں شہرت حاصل کر رہا تھا۔ 1869 میں گنگا رام گورنمنٹ کالج لاہور کے طالب علم بن گئے۔ اسی دوران چند ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے گنگا رام کی سوچ بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک واقعہ تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دن ایک کنویں میں گر پڑے۔ اتفاقاً کسی شخص نے انہیں کنویں میں گرتا ہوا دیکھ لیا اور یوں انہیں بچا لیا گیا۔ گنگا رام نے اس حادثے کو الہامی اشارے سے تعبیر کیا اور ان کے ذہن میں یہ خیال کوندا کہ انہیں کسی خاص مقصد کے لیے بچایا گیا ہے اور انہیں دنیا میں کوئی اہم کام سر انجام دینا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ وہ ایک دن اپنے ایک رشتہ دار سے ملنے کے لیے ان کے دفتر گئے۔ ان کے رشتہ دار ایگزیکٹو انجینئر لاہور کے دفتر میں ملازم تھے۔ گنگا رام تھوڑی دیر تو فرش پر بیٹھے اپنے رشتہ دار کا انتظار کرتے رہے، پھر فرش سے اٹھ کر ایگزیکٹو انجینئر کی کرسی پر جا بیٹھے۔ گنگا رام کے رشتہ دار دفتر میں داخل ہوئے تو گنگا رام کو اپنی کرسی پر بیٹھا دیکھ کر ان پر سخت ناراض ہوئے
اور کرسی خالی کرنے کا حکم دیا۔ گنگا رام نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ اس کرسی کے لیے کیوں اتنے پریشان ہیں؟ ایک دن اس کرسی کو میں سنبھالوں گا اور اس کرسی پر اپنے حق کو ثابت کروں گا۔ نہ جانے قبولیت کی کون سی گھڑی تھی کہ بعد میں گنگا رام 12 سال تک مسلسل اس کرسی پر بیٹھے۔ گورنمنٹ کالج سے انٹر کرنے کے بعد گنگا رام روڑکی چلے گئے، جہاں انہیں 50 روپے ماہانہ وظیفے کے ساتھ انڈیا کے پہلے انجینئرنگ کالج میں داخلہ مل گیا۔ اس کالج کے پرنسپل نے گنگا رام کو غیر معمولی طور پر ذہین طالب علم قرار دیا اور ان کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی۔ 1873 میں گنگا رام نے گولڈ میڈل کے ساتھ انجینئرنگ کا امتحان پاس کیا اور لاہور میں اسسٹنٹ انجینئر کے عہدے پر فائز ہو کر لاہور چلے آئے۔ اب ان کی تنخواہ 150 روپے ماہانہ تھی۔ ان کی پوسٹنگ پنجاب کے مختلف شہروں میں ہوتی رہی۔ ان شہروں میں گرداسپور، امرتسر اور ڈیرہ غازی خان کے نام شامل ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں گنگا رام کی ملاقات ضلع کے ڈپٹی کمشنر سر رابرٹ سینڈمنٹ سے ہوئی، جو بہت جلد گنگا رام کی صلاحیتوں کو ماننے لگے۔ سر رابرٹ سینڈمنٹ نے گنگا رام کو انجینئرنگ کے شعبے کے علاوہ دیگر خدمات کے لیے بھی موزوں مناسب جانا اور انہیں واٹر ورکس اور ڈرینیج کے شعبے میں تربیت حاصل کرنے کے لیے انگلستان بھیج دیا۔ وطن واپسی پر حکومت ہند نے گنگا رام کو پشاور میں پانی کی فراہمی اور نکاسی کے منصوبوں کی ذمہ داری سونپ دی۔ اس کے بعد انہیں امبالہ، کرنال اور گجرانوالہ میں بھی ایسے ہی منصوبوں کی تکمیل کے مواقع ملے۔ 2 ہی برس بعد وہ لاہور کے ایگزیکٹو انجینئر بنا دیے گئے۔ یہ وہی عہدہ تھا جس کی کرسی پر بیٹھنے پر ان کے ایک رشتہ دار نے انہیں برا بھلا کہا تھا۔ اب گنگا رام کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ حکومت پنجاب کی سرپرستی کی وجہ سے سر گنگا رام نے ایک جانب لاہور کو جدید نوآبادیاتی فن تعمیر سے متعارف کروایا اور پورے مال روڈ کو شاندار عمارتوں سے بھر دیا، جن کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پنجاب بھر میں زمین کی سیرابی کے لیے متعدد منصوبے تیار کیے اور ہزاروں ایکڑ پر پھیلی خوش زمینیں سونا اگلنے لگیں۔ انہوں نے نہر کے پانی کو بلندی تک لے جانے کے لیے پہلی مرتبہ بجلی سے چلنے والی موٹریں استعمال کی۔ گنگا رام کے اس منصوبے کی بدولت 90,000 ایکڑ زمین سیراب ہوئی، جو اس وقت کی انڈیا کی سب سے بڑی زرعی اراضی تھی۔ حکومت ہند نے گنگا رام کو رائے بہادر کا خطاب سے سرفراز کیا۔ ان کے کارناموں کا سفر مزید جاری رہتا، لیکن 1903 میں انہوں نے سرکاری نوکری سے سبکدوشی اختیار کی۔ وہ چند سال حکومت پٹیالہ کے ملازم رہے، جہاں انہوں نے کئی فلاحی منصوبے پائے تکمیل کو پہنچائے، مگر وہ اپنی زندگی کو مکمل طور پر عوام کی فلاح کے لیے وقف کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ چند ہی برس بعد وہ واپس لاہور آ گئے۔ اب ان کا بیٹا سیوک رام بھی ان کا ساتھ دینے کے قابل ہو چکا تھا۔ گنگا رام نے اپنے خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے ضلع لائل پور فیصل آباد میں 500 ایکڑ زمین خرید کر ایک گاؤں آباد کیا، جسے گنگا پور کا نام دیا گیا۔ گنگا پور میں ہزاروں کی تعداد میں درخت لگائے گئے۔ فصلوں، سبزیوں اور چارہ کی پیداوار کے لیے آب و ہوا کے مطابق مقامی اور غیر ملکی بیجوں کے معیار پر خصوصی توجہ دی گئی۔ انہوں نے متعدد زرعی ممالک کے دورے کیے اور انگریزی، فرانسیسی اور کینیڈین گندم ایک ساتھ کاشت کرنے کا تجربہ کیا۔ سبزی اور پھلوں بیجوں کی پیوند کاری سے ان کی کاشت میں بھی اضافہ ممکن ہوا اور کچھ نئے قسم کے پھل بھی وجود میں آئے۔ اس تجربہ گاہ میں افزائش حیوانات کے شعبے میں بھی نہایت مفید نتائج برآمد ہوئے۔ گنگا پور انڈیا کا پہلا فارم تھا جہاں پر زرعی مشینری استعمال ہوئی تھی۔ یہاں بوائی سے زمین کی تیاری اور کٹائی تک اور باغبانی کے جدید طریقوں سے آلات تیار کیے جاتے تھے۔ یہ مقام قریب ترین ریلوے اسٹیشن سے 2 میل دور تھا۔ سر گنگا رام نے اسے ریلوے اسٹیشن سے جوڑنے کے لیے 2 فٹ چوڑی پٹری ڈالی، جس پر 4 ٹرالیوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر درمیانے سائز کے گھوڑوں کے ذریعے کھینچا جاتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 100 سال گزرنے کے باوجود یہ گھوڑا ٹرین آج بھی استعمال ہوتی ہے۔ سر گنگا رام بیوہ عورتوں کی دوسری شادی کی ضرورت کے قائل تھے۔ اس وقت ہندوستان بھر میں 2.5 کروڑ سے زیادہ بیوہ عورتیں موجود تھیں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے خیراتی ٹرسٹ رجسٹر کرایا اور اسے پہلے پنجاب ویڈو ری میرج ایسوسی ایشن کا نام دیا گیا، جس کا دائرہ بہت جلد انڈیا بھر میں وسیع ہو گیا اور اسے پنجاب کے بجائے آل انڈیا ویڈو ری میرج ایسوسی ایشن کا نام دیا گیا۔ اس تنظیم کے ذریعے چند ہی برس میں ہزاروں بیواؤں کی شادیاں ہوئیں اور وہ ایک نئی زندگی گزارنے لگی۔ جن بیوہ عورتوں کی شادی نہ ہو پاتی تھی، ان کے فلاح کے لیے گنگا رام نے ویڈو ہوم اسکیم پیش کی، جہاں انہیں تربیت دے کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنایا جاتا تھا۔ اس تسلسل میں انہوں نے لاہور میں ایک انڈسٹریل اسکول بھی قائم کیا اور یہ اہتمام کیا کہ اس انڈسٹریل اسکول کے تحت تیار ہونے والی مصنوعات گنگا رام ٹرسٹ کے زیر اہتمام انڈسٹریل شاپ کے ذریعے فروخت کی جائیں۔ یہی وہ زمانہ تھا جب خواجہ حسن نظامی نے کہا تھا کہ اگر یہ ممکن ہوتا کہ ایک آدمی اپنی زندگی کسی دوسرے کو دے دے تو میں پہلا شخص ہوتا جو اپنی زندگی کے قیمتی سال سر گنگا رام کو دے دیتا، تاکہ وہ طویل عمر تک زندہ رہیں اور انڈیا کی مجبور خواتین کی فلاح کے لیے خدمات انجام دیتے رہیں۔ 1922 میں گنگا رام کو سر کا خطاب دیا گیا۔ اگلے سال انہوں نے اپنے نام سے ایک ٹرسٹ قائم کیا، جسے چلانے اور کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے بڑی رقوم عطیہ کی۔
اور اپنی کئی ذاتی عالیشان عمارتیں اور جائیداد ٹرسٹ کے حوالے کی، جس کی آمدنی سے یہ ٹرسٹ مکمل چلتا رہا۔ 1921 میں سر گنگا رام نے لاہور کے وسط میں ایک زمین خریدی تھی جہاں انہوں نے خیراتی ڈسپینسری قائم کی تھی۔ گنگا رام ٹرسٹ قائم ہوا تو انہوں نے اس ڈسپینسری کو ایک ہسپتال کا درجہ دے دیا، جو صوبے کا سب سے بڑا خیراتی ہسپتال بن گیا۔ اب بھی اسے میو ہسپتال کے بعد لاہور کا سب سے بڑا ہسپتال تصور کیا جاتا ہے۔ اس ہسپتال کے زیر اہتمام لڑکیوں کا ایک میڈیکل کالج بھی قائم کیا، جو قیام پاکستان کے بعد فاطمہ جناح میڈیکل کالج بنا دیا گیا۔ سر گنگا رام نوجوانوں کے لیے تجارت کو بہت اہم تصور کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کامرس کالج کا منصوبہ پیش کیا۔ جب یہ منصوبہ حکومت تک پہنچا تو اس نے یہ کہہ کر جان چھڑانی چاہی کہ منصوبہ تو بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے زمین اور عمارت موجود نہیں ہے۔ گنگا رام اسی جواب کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے فوری طور پر اپنا ایک گھر اس مقصد کے لیے پیش کر دیا، جہاں آج ہیلے کالج آف کامرس موجود ہے۔ 1925 میں سر گنگا رام نے دیوان کھیم چند کی مدد سے ماڈل ٹاؤن لاہور کی رہائشی اسکیم بنا ڈالی، جو اس وقت بھی لاہور کی بہترین رہائشی کالونی سمجھی جاتی ہے۔ اسی برس وہ امپیریل بینک آف انڈیا کے گورنر کے عہدے پر فائز کیے گئے۔ 1927 میں سر گنگا رام رائے ایگریکلچرل کمیشن کے ممبر کے طور پر انگلستان گئے ہوئے تھے، جہاں دن رات کام کرنے کی وجہ سے ان کی صحت بری طرح متاثر ہوئی اور بالآخر 10 جولائی 1927 کو لندن میں ہی ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی آخری رسومات لندن ہی میں ادا کی گئیں۔ گنگا رام کی راکھ ہندوستان لائی گئی، جہاں آدھی راکھ دریائے گنگا میں بہا دی گئی اور باقی آدھی راکھ لاہور منراوی روڈ پر معذور مردوں اور عمر رسیدہ عورتوں کے لیے قائم کیے گئے آشرموں کے درمیان ایک میدان میں دفن کر دی گئی، جہاں سنگ مرمر کی ایک سمادھی تعمیر کی گئی۔ یہ سمادھی آج بھی موجود ہے اور اہل لاہور کو گنگا رام کی یاد دلاتی ہے۔ ادھر 1951 میں انڈیا کے دارالحکومت دلی میں سر گنگا رام کی یاد میں ایک ہاسپٹل قائم کیا گیا، جس کا سنگ بنیاد وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے رکھا۔ یہ ہاسپٹل سر گنگا رام کے داماد دھرم ویر کی خواہش پر قائم کیا گیا تھا، جو جواہر لال نہرو کے کیبنٹ سیکرٹری تھے۔ اس ہاسپٹل کا افتتاح 13 اپریل 1954 کو دھرم ویر نے کیا۔ دھرم ویر بعد میں پنجاب، ہریانہ، مغربی بنگال اور کرناٹک کے گورنر کے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ 1970 میں یہ ہاسپٹل فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے بندش کے قریب پہنچ گیا۔ 1980 میں دلی کے معروف سرجن ڈاکٹر کے.سی. مہاجن کی کوششوں سے یہ اسپتال دوبارہ فعال ہو گیا۔ اردو کے ممتاز ادیب مستنصر حسین تارڑ نے اپنی کتاب لاہور آوارگی میں گنگا رام کے بارے میں ایک تفصیلی باب فادر آف لاہور کے نام سے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، آج کا لاہور اسی ایک شخص کی ناقابل یقین کوششوں سے وجود میں آیا۔ گنگا رام اپنے کارناموں اور دنیاوی بھلائی کے حوالے سے ایک داستانوی کردار لگتا ہے۔ ان کی موت پر گورنر پنجاب نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایک بہادر ہیرو کی مانند ہمیشہ ہر شے کو تسخیر کر لیتا تھا اور ایک سنت یا صوفی کی مانند اپنی دولت لوگوں میں بانٹ دیتا تھا۔ آج گنگا رام کے پڑپوتے ڈاکٹر اشون رام جارجیا کے ایک کالج میں پروفیسر ہیں اور ان کی پڑپوتی شیلا ایک بیرونس ہیں اور برطانیہ میں پڑھاتی ہیں۔ بابری مسجد کے انہدام کے رد عمل میں جہاں بہت سے ہندو اور جین مندر اور گردوارے مسمار کیے گئے، وہاں لاہور کے سب سے بڑے محسن سر گنگا رام کی سمادھی کی بھی شامت آئی۔ ان کی پڑپوتی شیلا نے لاہور آ کر اسے دوبارہ تعمیر کیا، بلکہ گنگا رام ہسپتال کے لیے بھی ایک خطیر رقم وقف کی۔ تارڑ صاحب لکھتے ہیں کہ لاہور کی ایک اور سرد صبح ہم گنگا رام کی سمادھی کے احاطے میں کھڑے ان کے کارناموں کو یاد کر رہے تھے۔ سمادھی کی عمارت بہت سادہ اور گنبددار ساخت کی ہے۔ صدیق شہزاد نے اس کی نشاندہی میں مدد کی۔ یہ راوی روڈ پر آزاد چوک کے قریب گھنی گلیوں کے درمیان پوشیدہ ہے۔ اب اس کی مناسب دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ سمادھی کے دروازے بند تھے۔ ہم نے اندر جھانکا تو ایک چبوترا تھا جس پر فلیکس کا پردہ آویزاں تھا اور اس پر گنگا رام کی رعبدار تصویر نقش تھی۔ ظاہر ہے چبوترے کے اندر ان کی راکھ دفن تھی۔ سویرے کی مدھم سدا روشنی میں سمادھی کسی مغل مقبرے سے مشابہ تھی۔ گنگا رام نے اس شہر کو بے مثال بنایا اور بادشاہوں سے بڑھ کر اس کی مخلوق کی فلاح کے لیے کام کیے۔ مجھے بچوں کی وہ نظم یاد آنے لگی کہ ہیں لوگ وہی دنیا میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔